بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 9 ہے دلیل لمی دلیل انی۔ یہ دونوں دلیلیں ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کتاب سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں جاننا چاہیے نتیجے کا علم تم کو قیاس کے دو قضیوں کے ماننے سے ہوتا ہے، یہ حد اوس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی جو آپ قیاس کا نتیجہ نکالتے ہیں وہ قیاس کے جو دو قضیے ہوتے ہیں جن کو مقدمہ اول اور مقدمہ ثانی کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے یہ ہم یہ کہیں کہ صغریٰ اور کبریٰ کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے نتیجے کا علم ہوتا ہے، اور اس میں بھی حد اوس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے، یہ ہو جائے گا پہلا قضیہ، اور ہر جاندار جسم ہے۔ ان دونوں مقدموں سے تم کو یہ علم ہوا کہ جسم ہر انسان کے لیے ثابت ہے، یہ حد اوس یعنی جاندار کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ قیاس میں کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ علم ہو۔ تو پہلی بات جو یہاں پر اس عبارت میں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حد اوس وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے نتیجہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، اور نتیجے میں جو محمول کو آپ موضوع کے لیے ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ اس مثال میں یہاں پہ انسان، ہر انسان کے لیے جسم کو ثابت کیا گیا ہے، موضوع کے لیے محمول ثابت کیا گیا ہے، یہ حد اوس کی وجہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اکبر یعنی نتیجے میں جو محمول بن رہا ہے کا جو اصغر یعنی نتیجے کا جو موضوع ہے کے لیے ثابت ہونا تم کو معلوم ہوا، اس علم کی علت حد اوس ہے۔ یعنی جو پہلے مثال حضرت نے دی ہے، ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، نتیجہ ہر انسان جسم ہے، یہ اسی طریقے سے دھوپ کی مثال حضرت نے دی ہے جو کہ آگے آ رہی ہے۔ تو اس علم کی علت حد اوس ہے، یعنی جو نتیجہ ہوتا ہے، نتیجے میں محمول اصغر کے لیے جو ثابت ہوتا ہے، اس کی وجہ، اس کی علت وہ حد اوس ہوتی ہے۔ حد اوس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اصغر ہے، اصغر کے لیے اکبر ثابت ہو رہا ہے۔ باقی اصغر کسے کہتے ہیں، اکبر کسے کہتے ہیں، صغریٰ کبریٰ کسے کہتے ہیں، موضوع محمول کسے کہتے ہیں، یہ ساری تفصیل آپ گزشتہ اسباق میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جیسے حد اوس تمہارے اس علم کی علت ہے، یعنی تم نے جو معلوم کیا تھا اس میں اس جو علت بنی تھی وہ حد اوس بنی تھی۔ اگر واقع حقیقت نفس الامر میں بھی اکبر کے اصغر کے لیے ثابت ہونے کی علت یہی ہو، اکبر یعنی جو قضیہ ثانیہ ہے اس میں حد اوس گرا کے جو چیز باقی بچتی ہے اس کو اکبر، اور اسی طریقے سے جو قضیہ اولا ہے اس میں حد اوس گرا کر جو چیز باقی بچتی ہے اس کو کہتے ہیں اصغر۔ تو اصغر کے لیے اکبر ثابت ہوتا ہے، جو کہ جب نتیجہ بنتا ہے تو نتیجے میں یہ اصغر موضوع بن جاتا ہے اور اکبر یہ محمول بن جاتا ہے جس کا ثبوت کیا جاتا ہے اصغر کے لیے۔ اگر واقع کے اندر بھی ایسا ہی ہو کہ اکبر کے اصغر کے لیے ثابت ہونے کی علت یہی ہو تو یہ دلیل لمی ہے۔ مطلب وہی ہے کہ اگر علت سے معلول ثابت ہو رہا ہے تو اس کو دلیل لمی کہا جائے گا، اگر معلول سے علت ثابت ہو رہی ہے تو اس کو دلیل انی کہا جائے گا۔ جیسے حضرت نے دوسری مثال دی ہے، زمین دھوپ والی ہو رہی ہے، یہ ہے پہلا قضیہ، ہر دھوپ والی شے روشن ہوتی ہے، یہ ہے دوسرا قضیہ، پس زمین روشن ہے، یہ بن جائے گا اس کا نتیجہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس مثال میں دھوپ والی ہونے سے تم کو زمین کے روشن ہونے کا علم ہوا، کیونکہ جو حد اوس ہے نا، حد اوس یہ ہے دھوپ والی، یہاں پر حد اوس دھوپ والی ہے، یہاں پر بھی حد اوس دھوپ والی ہے، تو دھوپ والی ہونے کی وجہ سے تمہیں روشن ہونے کا علم ہوا ہے، اور واقع اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ دھوپ ہونا یہی روشن ہونے کی علت ہے۔ اس کے برعکس نہیں ہے کہ روشن ہونا یہ دھوپ ہونے کی علت ہے، ایسا نہیں ہے۔ روشنی کی وجہ سے دھوپ نہیں ہوتی بلکہ دھوپ کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے۔ باقی یہ جو مثال ہے یہ اسی سبق کے پارٹ 2 کے اندر ہم نے تفصیل سے سمجھائی ہے۔ دلیل لمی تک بات مکمل ہو چکی ہے، مطلب یہ کہ جو آپ نے علت نکالی ہے اگر واقع میں نفس الامر میں خارج میں بھی وہی علت بن رہی ہو تو یہ دلیل لمی ہوتا ہے، اور اگر واقع میں نفس الامر میں خارج میں وہ علت نہیں بن رہی بلکہ اس کا برعکس بن رہا ہے تو یہ دلیل انی کہلائی جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں، اور اگر حد اوس صرف تمہارے علم ہی کی علت ہو اور واقع میں نہ ہو، یعنی تم نے جو صغریٰ کبریٰ کو ملا کے جو تم نے ایک نتیجہ نکالا ہے اور حد اوس جو تم نے بنائی ہے، تمہارے قضیے میں تو تم نے یہ بنا لی ہے، لیکن واقع کے اندر حقیقت کے اندر ایسے نہ ہوتا ہو تو یہ دلیل لمی نہیں بلکہ انی ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ نے صغریٰ کبریٰ کو ملا کر اس میں سے حد اوس گرا کے جو آپ نے دلیل بنائی ہے، جو آپ نے علت اور وجہ نکالی ہے رزلٹ اور نتیجے کی، نتیجہ قیاس کی، اگر تو حقیقت کے اندر بھی وہی علت بن رہی ہو تو یہ دلیل لمی ہوتا ہے، اور اگر حقیقت میں ایسا نہ ہو بلکہ آپ نے جو صغریٰ کبریٰ ملا کر جو آپ نے ایک علت نکالی ہے، تلاش کی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے اکبر کو اصغر کے لیے ثابت کیا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ نتیجہ قیاس میں محمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا ہے، وہ آپ کے قضیوں کے اندر تو ہو، آپ کے نتیجہ قیاس کے اندر تو ہو، لیکن حقیقت کے اندر ایسا نہ ہو تو اس کو دلیل انی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں، اگر حد اوس صرف تمہارے علم ہی کی علت ہو اور واقع میں نہ ہو تو یہ دلیل انی ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے یوں کہیں کہ زمین روشن ہے اور ہر روشن شے دھوپ والی ہوتی ہے، پس زمین دھوپ والی ہے۔ اب دیکھیں یہ نتیجہ ہے، اس کو کہیں گے نتیجہ قیاس۔
اب اس نتیجے قیاس میں آپ دیکھیں زمین کو ہم نے بنایا موضوع دھوپ والی ہے، اس کو بنایا آپ نے محمول، جو کہ زمین یہاں پر بن رہی ہے، پہلے قضیے میں اصغر بن رہی ہے اور دھوپ والی دوسرے قضیے میں اکبر بن رہی ہے۔ اس مثال میں زمین کی روشنی سے تم کو اس کے دھوپ والی ہونے کا علم ہوا، کیونکہ یہاں پہ روشن ہونا یہ بنائی تھی نا اس میں حد اوس، یہ روشن ہونا یہاں پہ بھی اور روشن ہونا یہاں پر بھی، تو روشن ہونے کی وجہ سے آپ نے دھوپ والا ہونا اس کو ثابت کیا تھا زمین کے لیے، اور واقع میں ایسا نہیں ہے۔ واقع میں دھوپ والی ہونے کی علت روشن ہونا نہیں ہے کہ روشنی ہوگی تو دھوپ ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ واقع کے اندر، حقیقت کے اندر، نفس الامر کے اندر، خارج کے اندر اس کے برعکس ہے، دھوپ ہوگی تو روشنی ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں بلکہ برعکس ہے۔ تو خلاصہ سارے سبق کا یہ نکلا کہ دلیل لمی میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے پارٹ کے اندر بتایا تھا، علت سے معلول کی پہچان کی جائے تو دلیل لمی ہوتا ہے، اور اگر معلول کی پہچان پہلے ہو بعد میں آپ علت کو پہچانے، سبب کو پہچانے، وجہ کو پہچانے، تو اس کو دلیل انی کہا جاتا ہے۔